الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا سر آفرینش کا مطلب زندگی کا راز حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر وجہ وجود کائنات امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا وجہ وجود کائنات ہیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا نہ زمیں ہوتی نہ زماں ہوتا نہ مکی ہوتے نہ مکاں ہوتا نہ چنی ہوتے نہ چنا ہوتا یہ جو بہار گلشن میں آئی ہوئی ہے یہ میرے آقا کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے کہ میرے آقا تشریف لائے تو دنیا میں بہار آئی زمین کا ذرہ ذرہ اور یہاں کا ذرہ ذرہ روشن اور چمکدار اور بالکل دمک اٹھا میرے نبی کی آمد کی برکت سے آج کا دن پیدائش کا دن ہے میں بعد میں بتاؤں گا آج 9 تاریخ ہے اور 9 تاریخ اصل پیدائش کا دن ہے 12 کا قول ہے لیکن وہ ضعیف قول ہے اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے آج کسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے کسی کو کھجلی نہیں ہو رہی کوئی اچھل نہیں رہا کوئی کود نہیں رہا کوئی ناچ نہیں رہا کوئی گا نہیں رہا کوئی جو ہے ڈھونگ اور رنگ ریلیاں نہیں منا رہا لیکن جس دن میرے نبی کی وفات ہوگی 12 ربیع الاول 12 وفات جو پیر کے دن آ رہا ہے اس دن سب ناچیں گے جو کام دشمنوں سے نہیں ہو سکا وہ کام نبی کا نام لے کر نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والی قوم کرے گی اللہ سمجھ عطا فرمائے آپ کی شان بیان کرنا آپ کی شان میں ترانے پڑھنا آپ کی حمد آپ کی تعریف کرنا آپ کی نعت خوانی کرنا کس مرد کی اور کس انسان کی بساط ہے یہ کسی کی طاقت نہیں اسی لیے شاعر کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر پہلا مصرع جو ہے عربی کا ہے دوسرا فارسی کا ہے اور دونوں کوئی سمجھا ہی نہیں ابھی تک لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ نبی جی آپ کے حق کے مطابق
آپ کی شان کے مطابق آپ کی تعریف کرنا کسی کے بس میں نہیں. بس شاعر کہتا ہے کہ جب آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کوئی کر نہیں سکتا، کسی کے بس میں نہیں، تو بس ایک جملہ کہتا ہوں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد جتنی بڑائی ہیں وہ سب میرے نبی کے حصے میں آئی ہے. میں نے بھی اس کو شعر میں بدل دیا ہے. خدا کے بعد جتنی بڑائی ہے وہ سب میرے نبی کے حصے میں آئی ہے، اور یہی گواہی دیتی خدائی ہے کہ میرے نبی کی اللہ سے نہیں جدائی ہے، لیکن نبی کے بعد جو ساری بڑائی ہے وہ میرے نبی کے حصے میں آئی ہے اللہ کے بعد. یعنی میں آپ کو سب سے بڑا مانتا ہوں، لیکن اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں. میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. شاعر یہ کہتا ہے، فرمایا، ایک شاعر کہتا ہے، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. میری بات کا دامن بڑا تنگ ہے. میں نبی کی شان کے مطابق تعریف نہیں کر سکتا. میرے منہ سے نبی کی عظمت اور نبی کی بڑائی کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے حبیب خدا امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ہے حبیب خدا وہ امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. کسی شاعر نے کہا، زمیں کاغذ کی ہو جائے سمندر ہو جائے سیاہی کا، زمیں کاغذ کی ہو جائے سمندر ہو جائے سیاہی کا، پھر بھی لکھ نہیں سکتا قلم کلمہ مصطفی کا. یہ میں نے بدلا ہے کہ سارے زمین کو کاغذ بنا دیا جاوے، سارے سمندروں کو روشنائی اور سیاہی بنا دیا جاوے، اور میرے نبی کی تعریف کو لکھا جاوے. کاغذ قلم ختم ہو سکتے ہیں، روشنائی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میری نبی کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی. ایسا عظمتوں والا، جاہ و جلال والا اور عظیم المرتبت والا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نبی کی شان بیان نہیں کر سکتے تو پھر ہم جمع کیوں ہوئے ہیں؟ تو میرے اور آپ کی مثال مصر کی اس بڑیا کی طرح ہے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام جو سب سے زیادہ حسین تھے پیغمبر کے بعد، میرے نبی کے بعد جو سب سے زیادہ حسین تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں نیلام کیا جا رہا تھا، ان کی بولی لگ رہی تھی. اس وقت مصر کی ایک بڑھیا، غریب بڑھیا روئی کی گٹھری لے کر یوسف کو خریدنے کے لیے پہنچ جاتی ہے. تو کسی نے کہا کہ مائی تو کہاں جا رہی ہے؟ آج تو یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے مال والے آئے ہیں، بڑے بڑے مالدار آئے ہیں، بڑے حکومتیں آئی ہیں، بادشاہ آیا ہے، وزیر آیا ہے، خزانے آئے ہیں، سونے اور چاندی آئے ہیں، تو کہاں جا رہی ہے؟ تیری روئی کی گٹھری کی کیا قیمت لگے گی؟ بڑھیا کہنے لگی، مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس وہ دام نہیں ہے، میرے پاس وہ قیمت نہیں ہے، لیکن جب کل یوسف کے خریداروں میں کا نام پکارا جائے گا تو میرا نام بھی اس میں ضرور آئے گا. تو کل جب نبی کے ثنا خانوں میں نام آئے گا تو انشاءاللہ ہمارا نام بھی ضرور آئے گا کہ ہم اس مسجد میں بیٹھ کر پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے. اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے کر رہے تھے، لیکن بیان کر رہے تھے اور عظمتوں اور محبتوں کے ترانے نبی کی شان میں پیش کر رہے تھے. انشاءاللہ یہ زمین، یہ مسجد، یہ در و دیوار، یہ وقت، یہ گھڑی، یہ جمعہ کا دن، یہ ربیع الاول کا مہینہ اور بہت ہی عجیب اتفاق ہے. 9 تاریخ، آج 9 تاریخ ہے، اور ریل میں، حقیقت میں جو صحیح قول ہے میرے نبی کی پیدائش کا وہ 9 تاریخ کا ہے. آج کا دن بھی وہی ہے. تو اتفاق یہ اللہ نے آج عطا فرما دیا. تو بہرحال ہمارے نبی کے حوالے سے 3 باتیں جو ہے قابل ذکر ہیں. نمبر 1، نبی کی میلاد.
نبی کی میلاد کا مطلب ہے نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، نبی کی ولادت کا تذکرہ کرنا، نبی دنیا میں کیسے تشریف لائے اور کب تشریف لائے اس کا ذکر کرنا، یہ ہے میلاد۔ عربی کا لفظ ہے ولد یلد ولادتاً و میلاداً، تو نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ ہے میلاد۔ دوسرا ہے نبی کی تعریف کرنا، نبی کی شان میں نعت اور قصیدے پڑھنا۔ اور تیسرا ہے نبی کی سیرت، نبی کی کردار، نبی کے اخلاق اور نبی کی سنت کو اپنانا۔ تین باتیں ہیں، نبی کی میلاد کا تذکرہ، میرے نبی کی ولادت کا تذکرہ ایک، نمبر دو نبی کی تعریف کرنا، آپ کی شان میں نعت اور قصیدے پڑھنا، اشعار پڑھنا، اور نمبر تین نبی کی سیرت اور نبی کے کردار اور نبی کی زندگی کو اپنانا۔ اس میں کوئی شک نہیں، نبی کی میلاد کا تذکرہ یہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے نزدیک عبادت ہے۔ میرے نبی کی ولادت کا تذکرہ، میرے نبی کی زندگی سے متعلق کوئی بھی تذکرہ، اور پیدائش کا تذکرہ، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا تذکرہ، ولادت کا تذکرہ، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے نزدیک یہ عبادت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے یہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جو نبی کی ولادت پر خوش نہ ہو، نبی کی ولادت کا تذکرہ کرنے کو پسند نہ کرتا ہو؟ جو نبی کی ولادت پر خوش نہ ہو، نبی کی ولادت کو پسند نہ کرے، اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اس کے ایمان میں شک ہے، وہ نبی کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات ہے نبی کی تعریف کرنا، نبی کی شان میں نعت کے اشعار اور عظمت کے کلمات اور ثنا خوانی کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اصل عبادت یہی دونوں نے، اس سے بڑھ کر ہیں نبی کے اخلاق اور کردار اور سیرت کو اپنانا۔ کیوں؟ نبی کی میلاد کا تذکرہ، نبی کی ولادت پر خوشی ابو طالب کو بھی ہوئی تھی، ابو طالب نے بھی خوشی منائی تھی، ابو جہل نے بھی منائی تھی، ابو لہب نے بھی منائی تھی۔ ابو لہب جو نبی کا چچا تھا، بعد میں نبی کا دشمن بنا، کافر بن کر مرا، لیکن جب نبی کی ولادت ہوئی اس کو اتنی خوشی ہوئی، اس نے اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ نبی یعنی کہ میرا بھتیجا دنیا میں تشریف لایا ہے، اس کی خوشی میں اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ایسے ہی نبی کی ولادت پر خوشی ابو طالب نے کی، نبی کی ولادت پر خوشی ابو طالب نے کی، نبی کو سینے سے لگایا اور گود میں اٹھایا، چہرے پر بوسہ دیا اور نبی کو کھلاتے تھے اور نبی کا بڑا خیال رکھتے تھے ابو طالب۔ ایسے ہی نبی کی تعریف، دوسری بات جو ہے نبی کی تعریف ابو طالب نے بھی کی، نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں عربی کے۔ ایک دو شعر سناتا ہوں میں۔ ان دین محمد خیر ادیان بریہ، ان دین محمد خیر ادیان بریہ، کہ بھتیجے تیرا دین دنیا کے سارے دینوں کا سردار ہے۔ کفر کی حالت میں ابو طالب نبی کی تعریف کر رہے ہیں، نبی کے دین کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دین محمد خیر ادیان بریہ، کہ بھتیجے تیرا دین سارے دنیا کے دینوں کا سردار ہے، بہتر ہے۔ اور آگے تعریف کرتے ہیں وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ حِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے، تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر آسمانوں سے بارش آتی ہے، بادل بھی تیرے چہرے کو دیکھ کر برس پڑتے ہیں، اور تو یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ حِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تو یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے تو دیکھو نبی کی ولادت پر خوشی ابو طالب نے بھی کی، اور نبی کی تعریف ابو طالب نے بھی کی، اور ابو طالب تو نبی کا سگا چچا ہے، نبی کی شان میں تعریف کرتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، اور پھر مکہ کا رہنے والا، بیت اللہ کے قریب رہنے والا، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والا قریشی النسل ہے ابو طالب۔ نبی کو گود میں اٹھایا ہے، نبی کو بوسہ دیا ہے، نبی کا خیال رکھا ہے، لیکن ولادت پر خوش ہونا اور نبی کی شان میں تعریف کرنے نے ابو طالب کو جنت میں نہیں پہنچایا، بلکہ ابو طالب جہنم میں گیا۔ کیوں؟ جب آخری وقت آیا
تو میرے نبی نے چچا سے کہا تھا، ابو طالب سے کہا تھا جب ان کا انتقال ہونے لگا تھا کہ چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، میں کل قیامت میں اللہ کے سامنے تمہارا کلمہ پیش کروں گا۔ تو کہا تھا بھتیجے مجھے آگ پسند ہے، میں آگ کو پسند کرتا ہوں، عار اور شرم کو پسند نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے، پوری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہا اور مرتے وقت بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اس لیے مجھے آگ تو پسند ہے، میں عار کو پسند نہیں کرتا، اور کفر پر انتقال ہو گیا۔ تو دیکھو نبی کی ولادت پر خوشی ابو طالب نے کی تھی، اور صرف تعریف نہیں کی، خوشی نہیں کی بلکہ تعریف بھی کی، شان میں قصیدہ بھی پڑھا، نبی کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، نبی کو سینے سے لگاتے تھے، کعبہ کا دیدار کرتے تھے، بیت اللہ میں جاتے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، سب کچھ بہت سارے نیک کام نبی کے لیے آپ نے کیے، لیکن یہ سارا عمل ابو طالب کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکا، جنت میں نہیں لے جا سکا۔ پتہ چلا کہ صرف شان ولادت پر خوش ہونا اور شان میں تعریف کرنا ہی اصل نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں ہی اصل ہوتی تو ابو طالب جہنم میں کیوں جاتے، تو جنت میں جانے چاہیے تھے۔ لیکن اس کے مقابل میں ایک صحابی کو دیکھو جن کا چہرہ بھی کالا ہے، جن کا رنگ کالا، چہرہ بھی کالا، اور ہونٹ موٹے موٹے، اور وہ مکہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے کبھی مکہ آئے نہیں، نبی کے چہرے کو پہلے دیکھا نہیں، وہ قریشی نسل نہیں، اعلیٰ خاندان کے نہیں، غلام اور یتیم اور فقیر ہیں، لیکن انہوں نے نبی کی ولادت پر خوشی نہیں منائی اور شان میں قصیدے اور ترانے بھی نہیں پڑھے، لیکن انہوں نے تیسرا کام کیا کہ نبی کے کردار کو اپنایا، نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کی زندگی کو اپنایا، نبی کی سنت کو اپنایا، نبی کے طریقے کو اپنایا، نبی کے دین کو اپنایا، اللہ کے کلمے کو اپنایا، تو ان کا مقام اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ چل رہے ہیں مکہ کے گلیوں میں اور ان کا تذکرہ جنت میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ پتہ چلا کہ اصل خوش ہونا اور قصیدے پڑھنا یہ اصل نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی کے کردار کو اپنانا پڑے گا، نبی کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، نبی کی سنت کو سینے سے لگانا پڑے گا، نبی کے دین کو اپنانا پڑے گا، اس پر چلنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بلال حبشی کا مقام اونچا ہو گیا، بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اذان دی۔ اسی لیے صحابہ نے جو ہے نبی کی سیرت کو اپنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے لوگوں بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ گئے، آپ کو بیان کرنا تھا، آپ نے بیان کیا، بیان کر کے جب آپ جانے لگے تو دیکھا اب عبداللہ ابن مسعود ایک پاؤں دہلیز پر ہے، ایک پاؤں دہلیز کے نیچے ہیں، یعنی دروازے پر یوں بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھے بھی بیٹھے نہیں ہیں۔ کہا عبداللہ ابن مسعود اس طرح بیٹھے ہو؟ کہا کملی والے جب آپ کا فرمان میرے کانوں میں پڑا تو فرمان پر عمل کرنے میں دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں ویسے ہی بیٹھا رہا کہ ایک پاؤں نیچے تھا، ایک پاؤں جو دہلیز کے اوپر تھا، سیدھے ہو کر بھی نہیں بیٹھے، یعنی کہیں عمل کرنے میں دیر نہ ہو جائے، نبی کے حکم پر عمل کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ آپ مسجد سے باہر نکل کر بکریوں کے باڑے میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا ایک صحابی بکریوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا ابو دردہ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے مسجد والوں سے کہا تھا، مجھے بیان کرنا تھا، میں نے مسجد والوں سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کملی والے کسی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ بات آپ کیا حکم کی ہے، بات آپ کے حکم پر عمل کرنے کی ہے۔ جب آپ کا فرمان میرے کانوں میں پڑا بیٹھ جاؤ، مجھے کیا معلوم کہ آپ نے مسجد والوں سے کہا تھا، لیکن آپ کی بات پر عمل نہ کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو بکریوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے یعنی صرف جو ہے ولادت پر خوشی نہیں کی، ولادت پر خوشی صرف نہیں کی، صرف ترانے اور قصیدے نہیں پڑھے، بلکہ نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کے کردار کو اپنایا، نبی کے اخلاق کو اپنایا۔ اس لیے صحابہ جو ہیں جنتوں میں اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے، اور جنت میں ان کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا کا عیسائی، پوری دنیا کے کرسچن 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا دن مناتے ہیں، سیرت کا جلسہ نہیں کرتے، سیرت کا دن نہیں مناتے۔ سیرت کا کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔
زندگی کا طریقہ اور سنت اس کو سیرت کہا جاتا ہے، تو سیرت کا دن نہیں مناتے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر سیرت کا جلسہ کریں گے اور سیرت کا دن منائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، ان کے کردار کو اپنانا پڑے گا، انجیل کو ماننا پڑے گا، بائبل کو ماننا پڑے گا، اور توحید کو ماننا پڑے گا، اور اس کے اندر جو احکام ہے اس پر چلنا پڑے گا. تو سیرت عیسیٰ سے جان کیسے چھڑائی جائے، حضرت عیسیٰ کے کردار سے، حضرت عیسیٰ کے اخلاق سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اس لیے کہا بس ایک دن پیدائش کا دن اور برتھ ڈے منا لو اور بات ختم کر دو، اور ناچ لو گا لو بات ختم کر دو. یہی رول ماڈل آج کل کا مسلمان اختیار کر رہا ہے. ایک دن ناچ لو گا لو، کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ قرآن سے جان کیسے چھڑائی جائے، نبی کے اس کی سیرت سے جان کیسے چھڑائی جائے، نمازوں سے، احکام سے، روزہ اور زکوٰۃ سے جان کیسے چھڑائی جائے. تو ایک دن ناچ لو گا لو، پیدائش کا دن اور برتھ ڈے منا لو، اور پھر بات ختم کر دو. جو رول عیسائیوں نے یعنی اپلائی کیا اور اختیار کیا، وہی رول اور وہی طریقہ آج کل کا مسلمان اختیار کر رہا ہے. کیا میرے نبی کی ذات اتنی گھٹیا ہے؟ ایک دن ان کو یاد کیا جائے گا، ایک دن ان کی شان میں قصیدے پڑھے جائیں گے، اور 359 دن ان کو چھوڑ دیا جائے گا. نبی تو وہ ہے کہ ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر جس پیغمبر نے استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہو، زندگی کے ہر فیلڈ میں آپ نے ہدایات اور رہنمائی کی ہے. قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، آپ دیکھ لیں. 114 صورتوں میں یہ حکم ہے نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کے اخلاق کو اپناؤ، نبی کی سنت کو اپناؤ. کہیں یہ نہیں ہے کہ ایک دن خوشی منا کر، جھنڈے گاڑ کر اور ناچ گانا کر کے اور فنکشن اور ڈی جے بجا کر پھر معاملہ ختم کر دو. ہے تو دکھا دے کوئی مائی کا لال. 114 صورتوں میں یہ تو ملے گا کہ نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی سنت کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی سے محبت کا ثبوت دو، زندگیوں میں عمل کر کے، سنت کو لا کر، گناہوں سے بچ کر. یہ تو حکم ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا صرف ولادت اور پیدائش کے دن خوشی منا لو اور پھر معاملہ ختم کر دو. اور میں ابھی بتاؤں گا کہ خوشی آج جو منائی جا رہی ہے نا، وہ ولادت کے دن نہیں، وفات کے دن منائی جا رہی ہے. ابھی ثابت کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس دن انتقال ہوا، ابلیس کا عمل کیا تھا، شیطان کا عمل کیا تھا، اور صدیق کا اور عمر فاروق کا اور حضرت علی اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم کا عمل کیا تھا، آپ دیکھ لیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن نبی کے زمانے میں آیا، جس دن نبی کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول کو جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا. صحابہ پر قیامت قائم ہو چکی تھی، صحابہ گم سم تھے، حیران تھے، پوری دنیا ان کی لٹ چکی تھی، مدینہ میں ویرانی ہے، ہر طرف کوہرام برپا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تشریف لایا، میں دیکھتا ہوں کہ بوڑھے صحابہ سفید داڑھی والے وہ کونوں میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، زار و قطار آنسو جاری ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، چہرے سے چادر مبارک کو ہٹایا اور کہا، اے نبی، اے میرے نبی، اگر آپ نے رونے کا حکم، رونے سے منع نہ کیا ہوتا، چیخنے اور چلانے سے منع نہ کیا ہوتا، آج علی اپنے آنسوؤں سے آپ کو غسل دے دیتا، علی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے آج آپ کو غسل دے دیتا، لیکن آپ نے منع کیا ہے، اس لیے میں نوحہ نہیں کروں گا. عثمان غنی کا حال یہ ہے، گمسم ہے، نہ بول رہے ہیں نہ کچھ کہہ رہے ہیں، بالکل گمسم ہے. بلکہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کا حال یہ تھا، بالکل گمسم، کسی سے بول نہیں رہے، نہ بات کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. حضرت عمر جیسا بہادر آدمی ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ نہیں، جو یہ کہے گا میرے نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا. نہیں، میرے نبی معراج پر گئے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، ابھی دوبارہ تشریف لائیں گے، ابھی ہمیں سمجھائیں گے، ہمیں اللہ کے احکام سنائیں گے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، نبی کی لاڈلی بیٹی کا حال، حضرت فاطمہ نے کہا تھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ آج ہم پر مصیبتوں کا ایسا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ اگر وہ پہاڑ دن پر ٹوٹتا تو دن بھی کالے ہو کر رات بن جاتے. آج مصیبتوں کا پہاڑ ہم پر ایسا ٹوٹا ہے کہ اگر وہ مصیبتوں کا پہاڑ دن پر ٹوٹتا تو دن بھی کالے ہو کر رات بن جاتے. مدینہ کے باہر کھیتوں میں
ایک نبی کا صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ، جو اذان والے صحابی ہیں، بوڑھے ہیں، ہل چلا رہے تھے. کسی نے آ کر کہا کہ ابا جان حضور نہیں رہے، نبی کا انتقال ہو گیا. فوراً اپنا ہل چھوڑ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، اے اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے. کسی نے پوچھا کہ ایسی دعا کیوں کرتے ہو، ایسی دعا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ جب حضور زندہ تھے ان آنکھوں سے ہم نبی کا دیدار کرتے تھے، ان کانوں سے نبی کی باتیں سنتے تھے. جب میرے نبی نہیں رہے تو آنکھوں کا ہونا بیکار ہے، جب میرے نبی نہیں رہے تو کانوں کا ہونا بیکار ہے. اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے. یہ صحابہ کا عشق تھا. صحابہ پر مصیبت ٹوٹی ہے اور قیامت ٹوٹی تھی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہی چھوڑ دیا تھا. نبی کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے تھے، دمشق میں جا کر رہنے لگے تھے. 22 سال کے بعد جب نبی کا خواب آیا اور نبی نے کہا بلال کیا ظلم کر رکھا ہے، تشریف نہیں لاتے، مدینہ نہیں آتے. 22 سال کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا. عورتیں بچے سب روتے ہوئے نکل آئے اور کہا کہ بلال آ گئے، نبی کے مؤذن، نبی کے اذان دینے والے بلال آ گئے، بلال آ گئے. لوگوں نے کہا کہ اذان سناؤ، نبی کے زمانے کی اذان سناؤ. کہا نہیں سنا سکتا، ہمت نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کے نواسے نے جب درخواست کی تو کہا کہ تمہاری درخواست کو رد نہیں کر سکتا. چنانچہ جب اذان دینا شروع کیا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، گش کھا کر بے ہوش ہو گئے، گر گئے بے ہوش ہو کر. جب لوگوں نے پانی ڈالا ہوش آیا تو کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا، سامنے نبی کو دیکھتا تھا، نبی کا چہرہ سامنے ہوتا تھا. آج میری نگاہیں نبی کو ڈھونڈتی رہی، لیکن مجھے جب نبی نظر نہیں آئے تو میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر سکا. یہ صحابہ کی محبت تھی. اور مدینہ میں جب 12 ربیع الاول آیا تھا تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ابلیس خوشیاں منا رہا تھا، شیطان خوشیاں منا رہا تھا. یہودی خوش تھے اور مسلمان رو رہے تھے. مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا. لیکن آج کا حال دیکھ لیجیے آپ. جو کام نبی کے دشمن نہیں کر سکے کہ 12 وفات کے دن مدینہ میں کھل کر خوشیاں مناتے، خوشیوں کا اظہار کرتے، ناچتے گاتے، جھنڈیاں لہراتے، وہ آج نبی کا نام لینے والا مسلمان کر رہا ہے. یہ جرات، یہ ہمت یہودیوں کو نہیں ہوئی. یہ جرات، یہ ہمت یہودیوں کو نہیں ہوئی، نبی کے دشمنوں کو نہیں ہوئی، کرسچنوں عیسائیوں کو نہیں ہوئی. وہاں پر مشرکین تھے، کفار تھے، ان کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی. لیکن آج کا مسلمان 12 ربیع الاول کے دن، اس لیے 12 وفات مشہور ہیں، جس دن نبی دنیا سے گئے، جس دن آئے اس دن کوئی خوشی نہیں. آج آنے کا دن ہے، 9 تاریخ ہے آج نبی کے دنیا میں آنے کا دن. آج کوئی خوشی نہیں. اور جس دن نبی دنیا سے گئے اس دن جو ہے خوشی منا رہے ہیں لوگ. تحقیقی قول یہی ہے، میں پھر بتا رہا ہوں کہ 9 تاریخ کو نبی کی ولادت کا دن ہے. ایک قول 12 کا بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے. لہذا اسی لیے 12 وفات مشہور ہے، 12 ولادت مشہور نہیں ہے، کیونکہ وفات 12 کو ہوئی جو پیر کے دن آ رہا ہے آئندہ. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں میری بات غلط ہے، آج 9 تاریخ کو ولادت کا دن نہیں بلکہ 12 تاریخ کو ہی پیدائش کا ولادت کا دن بھی ہے اور 12 کو ہی وفات کا دن بھی ہے. چلو مان لیتے ہیں. تو بھی یہ نبی کے دشمنوں والا کام سب ہو رہا ہے. کیوں؟ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں انہی کی بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں 12 کو پیدائش ہے اور 12 کو وفات ہے، تو مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولنا. نبی سے اگر محبت ہے تو جو بات میں آئندہ کہنے جا رہا ہوں، واقعی دل میں اگر ذرہ برابر 10%، 5% بھی آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے نور نظر سے اور عائشہ صدیقہ کے شوہر سے اور رحمت للعالمین والی ذات سے اگر محبت ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دینا
کہ پیدائش کا وقت کیا ہے. اگر چلو مان لیتے 12 تاریخ کو ہی، لیکن وقت کیا ہے؟ صبح صادق. کون سا وقت ہے؟ صبح صادق، فجر کے ٹائم، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق. مان لو 12 تاریخ کو ہی پیدائش ہے، میں تو غلط کہہ رہا ہوں اس کو، لیکن چلو مان لو کہ 12 تاریخ کو ہی پیدائش ہے، تو وقت کون سا ہے بتاؤ؟ صبح صادق کا. اس وقت تو اوندھے پڑے رہتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں اٹھتا، فجر کی نماز کا تو ٹھکانہ ہی نہیں. اس وقت اس دن بھی نہیں اٹھتے، اوندھے پڑے رہتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اور وفات کا ٹائم کیا ہے؟ وفات کا ٹائم زوال سے پہلے ہے، یعنی ظہر سے پہلے کا ٹائم ہے. 12 تاریخ کو ہی وفات ہوئی اور وہ زوال سے پہلے، یعنی 11-12 کے آس پاس. اس زمانے میں گھڑی گھنٹہ تو تھا نہیں، اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں. زوال سے پہلے یعنی 11-12 کے بیچ میں آپ کا انتقال ہوا. دل پر ہاتھ رکھ کر ہر مسلمان کی دل کو میں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں، جلوس کب نکلتا ہے؟ بولو نا یار. ظہر کے بعد نکلتا ہے نا؟ تو پیدائش پر جلوس نکل رہا ہے یا وفات پہ جلوس نکل رہا ہے؟ ڈوب کر کیوں نہیں مر جاتے؟ ناچنا تھا، گانا تھا، شور شرابہ کرنا تھا. آمینہ کے لال کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ روزے اقدس کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ پرندہ بھی احترام کرتا ہے، جا کے دیکھو مدینے میں پرندہ بھی احترام کرتا ہے، اس کے اوپر سے نہیں گزرتا. پاخانہ اور بیٹ کرنا تو دور کی بات، کبوتر کو نہیں دیکھا ہم نے، کسی پرندے کو نہیں دیکھا کہ وہ گنبد خضرا، ہرا گنبد جو ہے نا نبی کا، اس کے اوپر سے اڑتا ہو، اس کی بے ادبی کرتا ہو. تم ڈی جے اور میوزک کے بیچ میں میرے نبی کے روزے کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ ناچنا تھا، گانا تھا، کسی اور نام پہ ناچتے گاتے اور اپنے من کے چوچلے پورے کرتے. جو کام نبی کے دشمن نہیں کر سکے، جب وفات ہو رہی ہے تب خوشی منایا جا رہا ہے. اور سن لینا، اگر ہم بھی کھڑے ہیں نا تو ہم بھی شامل ہیں. اگر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہاں جلوس ہو رہا ہے تو ہم بھی شامل ہیں. کل قیامت میں دامن پکڑیں گے امام الانبیاء. کون دامن پکڑے گا؟ ارے مسلمانوں، ہمارے اوپر تلواریں لٹک رہی ہیں، ہمارے اوپر آفتیں آ رہی ہیں. وقف بل کا مسئلہ ہے، آج آخری دن ہے، آج آخری دن ہے، لیکن اربوں خربوں خرافات میں خرچ کرنے سے ہم بازی نہیں آ رہے ہیں. اربوں خربوں روپے ضائع کریں گے، خرافاتوں میں ضائع کریں گے، نمازوں کا ستیہ ناش ہوگا اور الٹی سیدھی حرکتیں ہوں گی. اب میں کیا بیان کروں، میں کھول کر آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، ہمارا جان مال وقت بہت قیمتی ہے. ہم سب کو منہ دکھا سکتے ہیں لیکن پیارے آقا کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم جواب نہیں دے سکتے. اس لیے جلوس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو دیکھنا بھی روکو. اپنے ماں بہنوں کو پامال، ان کی عزتوں کو پامال ہونے سے بچاؤ، بے حیائی کے ان جلوسوں میں جانے سے بچاؤ. وہ عورت جو بے پردہ نکلتی ہے وہ بے حیا نہیں ہے، اس گھر کا مرد، اس گھر میں مرد نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ بے غیرت ہیں، وہ بے حیا ہیں جن کی عورتیں گھر سے جلوس کے لیے بے پردگی کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں. یہودیوں کے محلے میں دیکھا آپ نے؟ یہودی نبی کے دشمن ہیں. اسرائیل میں دیکھ لینا، 12 وفات کے دن ظہر کے بعد پوچھ لینا فون کر کے، کوئی تعلق والا ہو تو، کہ جو کام یہودی عیسائی جو نبی کے کٹر دشمن ہیں وہ خوشی نہیں منا سکے نبی کی وفات پر، آج مسلمان منا رہا ہے، آج مسلمان منا رہا ہے. اور پھر مدینہ کا حال میں نے سنایا ابھی کہ ایک طرف نبی کا جنازہ رکھا تھا، صدیق کا حال کیا تھا، عمر فاروق کا حال کیا تھا، عثمان و علی کا اور صحابہ کا حال کیا تھا. سارے صحابہ رو رہے تھے، صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، اور ابلیس خوشیاں منا رہا تھا، شیطان خوشیاں منا رہا تھا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ارے باپ کا جنازہ رکھا ہو، کوئی خوشی منا کر دکھائے؟ خود تو ہم تو نہیں منائیں گے، لیکن کوئی دوسرا منا کر دکھائے. ماں کا جنازہ رکھا ہو، بھائی کا جنازہ رکھا ہو سامنے، اور کوئی محلے میں خوشی کر کے دکھائے. ارے پڑوس میں محلے میں شادی ہوتی ہے اور کہیں جنازہ ہو گیا تو بھی لوگ فنکشن کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں پڑوس میں جنازہ ہو گیا ہے، اس کا احترام کرو. تو کیا نبی کا لال، آمینہ کا لال اتنا گھٹیا، اتنا نعوذ باللہ گھٹیا ہو گیا ہے کہ جس دن نبی کی وفات ہوئی اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں؟
باپ کے جنازے پہ خوشی نہیں منا سکتے، ماں کے جنازے پہ نہیں منا سکتے، بھائی کے جنازے پہ، رشتہ دار کے جنازے پہ، بیوی کے جنازے پر ہم خوشی نہیں منا سکتے، تو کیا آمینہ کا لال اتنا سستا ہو گیا ہے کہ نبی کا جنازہ جس دن اٹھا اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تو جنازہ سامنے رکھا تھا، اس وقت صدیق اکبر خوشی کیسے مناتے، فاروق اعظم خوشی کیسے مناتے، حضرت علی اور عثمان خوشی کیسے مناتے؟ میں پوچھتا ہوں کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ خلافت کا زمانہ 2 سال 3 مہینہ 10 دن، 2 سال 3 مہینہ 10 دن نبی کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنے ہیں۔ اب بتاؤ، ربیع الاول کا مہینہ 14 سال میں 1 مرتبہ آتا ہے یا ہر سال آتا ہے؟ بولو نا، ہر سال آتا ہے۔ تو صدیق اکبر کے دور میں 2 مرتبہ آیا ہوگا، کم سے کم 2 سال کا زمانہ ہے۔ صدیق اکبر نے اس طرح خوشیاں منائی ہو تو دکھاؤ، جھنڈے لگائے ہو، جلوس نکالا ہو، عرس منایا ہو، ڈی جے و میوزک بجایا ہو، اس طرح جو ہے تو کوئی دکھا دے۔ اس کے بعد فاروق اعظم کا زمانہ آیا، 10 سال خلافت رہی، 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اس کے بعد عثمان غنی کا دور آیا، 12 سال خلیفہ رہے، 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اس کے بعد حضرت علی کی خلافت آئی، 4.5 سال، اس میں 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے دور میں 19 سال خلیفہ رہے، سب سے زیادہ 19 سال امیر معاویہ خلیفہ رہے، 19 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، 2 سال خلافت رہی، 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال کی عمر، 70 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 86 سال کی عمر، 86 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 54 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ ان کے زمانے میں آیا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل 4تھے خلیفہ 77 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام صاحب کے شاگرد ہیں 69 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ امام محمد کے دور میں 57 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 64 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ امام مسلم کے دور میں 57 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اور پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 89 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 96-95 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ یعنی نبی کے بعد 4 لاکھ محدثین، مفسرین، اولیاء اکرام، اللہ والوں کے دور میں ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا، لیکن کسی نے اس طرح جلوس نکالا ہو، اس طرح جو ہے جھنڈیاں لگائی ہو، اس طرح جو ہے ناچنا گانا کیا ہو، اس طرح ڈی جے اور میوزک بجایا ہو، اس طرح خرافاتیں کی ہوں، تو وہ لا کر دکھائے۔ آپ کے سامنے میں نے چند بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹری آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہر چیز قیمتی ہے۔ ہم پر تلوار لٹک رہی ہے وقف بل کا مسئلہ۔ یہ وقف بل کا مسئلہ یہ پھر آپ کو زمین کرایہ، یعنی دفن ہونے کے لیے زمین کرایے سے لینی پڑے گی، اور ایک قبر کی زمین شہر کی کا بھاؤ الگ ہوگا، گاؤں کا بھاؤ الگ ہوگا۔ احمد آباد شہر میں لاکھوں روپے میں ملے گی۔ دفن ہونے کے لیے بھی آپ کو زمین تلاش کرنی پڑے گی۔ اگر وقف بل پاس ہو گیا اور وقف کی ملکیتیں اور زمینیں، قبرستان اور مسجدیں باقی نہیں رہیں، بہت گھناؤنی سازش ہے اس کے پیچھے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے آج جمعہ کا دن ہے اور آخری دن ہے، خوب جن لوگوں نے ابھی تک اس کے خلاف ای میل نہیں کیا ہے وہ ای میل بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت اپنی مدد شامل حال فرما۔ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں۔ حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ تو حق پرستوں کی دلجوئی فرما، ان کی مدد فرما۔ آج دعا بھی کریں گے اللہ رب العزت جو ہے اس مصیبت کو ٹال دے، بلکہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان اور ہر چیز کی اللہ حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔